لگ جاتا ہے، عقل بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ صرف عقل سے کوئی مومن بننا چاہے تو نہیں ہو سکتا، سمجھے نہیں؟ عقل کی روشنی میں اگر مسلمان بننا ہوتا تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، چیزوں کی حقیقتوں کو، چیزوں کی ماہیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو ریسرچ کرتے ہیں۔ ہاں تو آج کل کالجز وغیرہ میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کئی عنوان، کئی مضامین پہ وہ باضابطہ ریسرچ کرتے ہیں، کھوج کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اب اتنا سوچ سمجھ رکھنے والے پتھر کا پوجا کر سکتے؟ ہاں اتنی تو عقل آتی نا بھائی، یہ پتھر آخر کس کام کا، جس کا میں پوجا کر رہا ہوں، انہیں آخر ہے کیا ہے؟ مگر اتنی سوچ دماغ کے باوجود نہ بت پرستی چھوڑتے نہ پتھر کا پوجا چھوڑتے۔ تو معلوم یہ ہوا محض عقل سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، سمجھے نہیں؟ اس لیے علامہ اقبال اس کو فرما رہے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل میں ایمان آنا، دل میں ایمان آنے کے لیے ایمان کو جاننا پڑتا ہے۔ میں کس پر ایمان یقین کا نام ہے، ایمان اظہار کا بھی نام ہے۔ یقین کا جو اظہار کرنا، اب جو فقہ کے اصطلاح میں دو لفظ ایمان کو دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں، ایک ہے اقرار اور ایک ہے تصدیق۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تصدیق سچ ماننا، سچ جاننا، سچ جاننے کو تصدیق کہتے ہیں۔ دل، زبان جو کہہ رہا ہے اس کے سچ ہونے کو دل جاننا، دل یہ جاننا کہ یہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے یہی سچ ہے۔ تو دل زبان کی کہی ہوئی بات کی سچائی کو جاننے والا بننا، تو یہ علم سے حاصل ہوتا ہے صحیح معنی میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اقرار کیوں ہے؟ تصدیق دل قبول کرنا، دل اس کو سچ جاننا۔ دل جب ایمان میں جو الفاظ زبان بولتا ہے اس کو دل قبول کیا، دل اس کو سچ جانا، تو دل اس کو یقین کر لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے کہ یہی حق ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے۔ تو جتنا یقین اس کا بڑھتا ہے، تو دل جب ایمان پر یقین کر لیا تو انسان کا پورا جسم، پورا اعضاء یہ قلب کا تابع رہتا ہے۔ دل جس کو جانتا ہے اسی کے مطابق پورے اعضاء کام کرنے لگتے ہیں، اس کے خلاف کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كلها واذا فسدت فسد الجسد كلها، اگر وہ درست ہو جائے، انسان کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ اور اگر اس میں فساد آ جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دل کا جو احساس، دل کا جو ادراک ہوتا ہے، دل کا جو جانتا پن ہونا چاہیے، جو جانتا پن ہوتا ہے، دل کا جو یقین ہے، پورا جسم اس کا تابع رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہو؟ تو جسم، دل ایمانیات کو جاننے والا بن گیا، جن جن باتوں پر ایمان لائے ان باتوں کو جاننے لگ جائے اور اس کا یقین کرنے لگے تو ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے۔ تو ایمان جب دل میں راسخ ہو گیا کہ وہ اللہ کے ذات و صفات کو پہچان کر اس کو قبول کر لیا، یقین بھی کر لیا، تو گویا وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔
اندر باہر سے وہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے تو اللہ اپنے ولی کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے ولی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے ولی کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے، نور کی طرف نکالتا ہے، ظلمت میں رہنے نہیں دیتا اس کو. تو ظلمت عربی الفاظ ہے. ظلمت کے معنی تاریکی، اندھیرا، نور معنی روشنی. تو تاریکی کیا ہے؟ کفر تاریکی ہے، شرک تاریکی ہے، نفاق تاریکی ہے، ارتداد تاریکی ہے، اور معصیتیں، اللہ کی نافرمانیاں سب ظلمت ہے. تو ظلمت میں، اندھیروں میں کئی چیزیں ہیں. اس لیے من الظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات اللہ نے لایا ہے. ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکالتا ہے. صرف ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے ہیں. تو اندھیرے میں سب سے زیادہ اندھیراپن کس میں ہے؟ کفر میں ہے. تو کفر سب سے زیادہ ظلمت ہے جو انسان کے باطن کو اندھیرے میں رکھتا ہے. تو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے. یہ چاروں چیزیں سخت اندھیرے والی چیزیں ہیں، اور یہ سارے ایمان کے موانعات ہیں، ایمان کے لیے رکاوٹ ہے. یہ چار باتوں کو موانعات ایمان کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایمان کو روکنے والی چیزیں. جب یہ چیزیں کسی کے اندر رہتے ہیں تو ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا. کفر رہتا ہے، یا شرک رہتا ہے، یا نفاق رہتا ہے، یا ارتداد رہتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں موانعات ایمان میں سے ہے، ایمان کو روکنے والی چیزیں ہیں. تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو کہتے ہیں. کفر کے معنی انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، یا اللہ کے صفتوں میں سے کسی صفت کا انکار کرنا، اللہ کے خوبیوں، اللہ کے کمالات میں سے کسی کمال کا انکار کرنا، یا اللہ کے مرضیات کا انکار کرنا. تو یہ سب انکار کفر میں شامل ہے. یہ انکار اگر اس کے اندر کسی جہت سے بھی اگر تھوڑا بھی ہے تو انکاری جہت جب تک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ اس کی تفصیلات تو بہت لمبا چوڑا ہے، تفصیلات تو پورے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. حاصل خلاصے کے طور پر آپ انکار، نفی یا انکار کی جو جہت ہے، اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کو نہیں مانتا، یہ تو ذات کا انکار ہوا. یا اللہ کی شانوں میں سے کسی شان یا اس کی خوبیوں میں سے کسی خوبی کا انکار. جیسے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو اللہ کی صفت جس خوبی کے ساتھ ہے اس خوبی کا انکار کرنا تو وہ بھی انکار ہے. یا اللہ کے مرضیات کا انکار کرنا، جیسے اللہ نماز فرض کیا ہے تو نماز فرض نہیں ہے سمجھنا. یعنی اللہ کی جو اللہ نے جن چیز کو فرض کیا اس کا فرض ہونے کا انکار کرنا. یا اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے حرام ہونے کا انکار کرنا. تو یہ سب انکار. کوئی اللہ تعالیٰ جیسے حرام کیا، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے تو آپ کافر ہو گئے اسلام کے نقطہ نظر سے، کیونکہ اللہ نے حرام جو کیا ہے تم اس کو حرام نہیں سمجھ رہے. اسے کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، ایسا بول رہے ہیں آپ. اب اس کے باوجود آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رہ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر یہ انکار بھی ہے. تو اللہ نے جس کو فرض قرار دیا اس کے فرض ہونے کا انکار، یا اللہ نے جس کو ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، اس کے حرام ہونے کا انکار. تو یہ انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے. قرآن کی کسی آیت کا انکار کیا، نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کیا، تو یہ سب اللہ کے مرضیات کا انکار میں شامل ہیں سب.